بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 5 اگست سن 2018 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 327 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ جیسے کہ حج اور قربانی گروپ ترتیب دیا گیا تھا، اسی سے سوالات لیے جا رہے ہیں۔ حج سے متعلق پہلے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال ہے شیخ محترم حج سے متعلق کہ حج کے ارکان کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں، اور کن کن کاموں کے چھوٹنے سے دم واجب ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، حج کے جو ارکان ہیں جسے ایک حاجی کو چاہیے کہ اسے چھوڑے نہیں، سب سے پہلی چیز احرام، طواف بیت اللہ حرام اور عرفہ میں قیام اور سعی، یہ 4 چیزیں حج کے ارکان میں داخل ہیں۔ ان کا خصوصی جو ہے یہ اہتمام کرنا چاہیے، کسی حاجی سے یہ چیز چھوٹنے نہ پائے۔ باقی چیزیں جو اس سے کم اہمیت کی ہیں، جسے واجبات کا نام دیا گیا ہے، وہ متعدد ہیں۔ مثال کے طور پر میقات سے احرام باندھنا، مطلق احرام باندھنا یہ حج کا رکن ہے، لیکن میقات سے احرام باندھنا یہ حج کے واجبات میں ہے۔ اسی طریقے سے مزدلفہ کے اندر قیام، منی کی راتوں میں قیام، کنکڑیاں مارنا، طواف وداع، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حج کے واجبات میں ہیں۔ واجبات اور ارکان میں فرق یہ ہے، واجبات اور ارکان میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی کا رکن چھوٹ گیا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس کو اگر امکان میں ہے تو اس کو پورا کیا جائے، ورنہ اس کا حج نہیں ہوگا۔ اگر رکن چھوٹا ہے، اگر امکان ہے اس کو پورا کرنے کا، مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس نے طواف افاضہ نہیں کیا، طواف افاضہ نہیں کیا، یہ کب ہوتا ہے طواف افاضہ؟ مزدلفہ سے واپسی کے بعد، مزدلفہ سے واپسی کے بعد یہ طواف افاضہ اگر کسی نے نہیں کیا، 13، 14، 15 گزر گئے، پورا مہینہ ہی کیوں نہ گزر گیا ہو، لیکن یہ ایک طواف ایک ایسا ہے جس کا تدارک ممکن ہے تو اس کو کیا جائے، اور اگر نہیں کیا گیا تو وہ حج نہیں ہوگا، یا اگر اس کا تدارک ممکن نہیں ہے، تدارک اس کا ممکن نہیں ہے تو وہ حج نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو عرفہ کا قیام نہیں کر سکا، عرفہ کا قیام نہیں کر سکا، یہاں تک کہ مزدلفہ جو شب میں ہے یعنی 10ویں ذی الحجہ کو فجر کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا تو اس کا گویا عرفہ کا قیام چھوٹ گیا ہے، تو اب اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہے، یہ ارکان ہیں۔ واجبات وہ ہیں کہ جن چند واجبات کا ہم نے شمار کیا، ورنہ اور بھی ہیں، جیسے متمتع کے اوپر قربانی کرنا ہے، متمتع کے اوپر قربانی کرنا ہے، بال چھلانا ہے، یہ سب واجبات میں ہے۔ واجبات کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے چھوڑ دیا تو اس کے لیے اسے دم دینا ہوگا۔ کیا ہے؟ دم دینا ہوگا۔ دم متعین ہے، یعنی حدود حرم میں ایک جانور ذبح کر کے غریبوں پر تقسیم کرنا ہے، حدود حرم میں ذبح کر کے۔ تو کسی بھی واجب کے چھوٹنے سے، اب مثال کے طور پر عموماً علماء کے نزدیک مزدلفہ میں قیام یہ واجبات میں ہے۔ بعض علماء جیسے علامہ البانی وغیرہ ہیں وہ اسے ارکان میں شمار کرتے ہیں، لیکن عموماً علماء اسے کیا کہتے ہیں؟ واجبات میں۔ اگر کوئی شخص مزدلفہ میں قیام نہیں کر سکا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، تو اس کا مطلب اس نے واجب چھوڑا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ مکے میں ایک بکری ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرے۔ کسی نے مزدلفہ کی جو راتیں 3 ہیں اس میں رات گزاری ہی نہیں، 11 کی جو رات ہے، منی کی جو رات ہے 11 اور 12، البتہ 13 کی جو رات ہے اس کے لیے شریعت کی طرف سے کیا ہے؟ چھوٹ ہے۔ تو ان 3 راتوں میں اگر کوئی 2 راتیں منی میں نہ گزارے، ہے نا، 2 راتیں منی میں نہ گزارے، تو گویا کہ اس نے ایک واجب، کامل واجب کو چھوڑا ہے۔ کسی شخص نے اپنے سر کو نہیں چھلایا، کوئی شخص ہے جس نے طواف وداع نہیں کیا، تو اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک دم ہے۔
اگر بہت مجبوری ہے کہ وہ دم نہیں دے سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سے ساقط ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ قربانی کے عوض میں، جانور ذبح کرنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھے ہیں، ہے نا. یعنی مثال طور کوئی آدمی ہدیہ نہ پیش کر سکے جو قربانی ہے، تو کیا کرے؟ 10 دن کا روزہ رکھے. تو وہ شخص 10 دن کا روزہ رکھے. یہ فرق ہے واجبات میں اور ارکان میں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک اور چیز ہے جس سے حاجی کے اوپر اسے عام طور پر لوگ دم کہہ دیتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے عموماً. بلکہ ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ فتویٰ بتانے والے، وہ بھی بہت جلدی سے کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ دم ہے. وہ کیا ہے؟ محظورات احرام کا ارتکاب ہے. یعنی احرام میں جو بعض چیزیں سب چیزیں نہیں، بعض چیزیں محظورات احرام کی، مثال کے طور پر جان بوجھ کر کے خوشبو لگا لینا ہے، مثال کے طور پر کسی عذر یا کسی بال اپنے چھلا دینا ہے کہ نہیں، یا سلے ہوئے جسے کپڑا کہتے ہیں، وہ عام کپڑے، عام سلے ہوئے مراد میری ہے کہ عام جو کپڑے ہوتے ہیں، ہے نا، پیجامہ ہے، کرتا ہے، بنیان ہے، ثوب ہے، یہ عام جو کپڑے ہیں، پینٹ ہے، شرٹ ہے، اس کو پہن لے رہا ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ وہ فدیہ ہے، اس کے اوپر دم متعین نہیں ہے. سر ڈھانک لینا بھی آئے گا اس میں؟ سر ڈھانک لینا بھی ہے، اس لیے کہ محظورات احرام میں ہے، سر کھلا رہے گا، یہ محظورات احرام میں ہے. تو اس صورت میں ہے کہ اگر وہ یاد تھا، اس کو وہ یاد تھا، لیکن اگر بھول گیا ہے تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا یہ نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر کے اس نے ایسا کیا ہے یا کسی عذر کی بنیاد پر کیا ہے، کسی عذر کی بنیاد پر، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اسے مزدلفہ میں بہت سردی لگی ہے نا، اب اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کے لیے سر کا ڈھانکنا کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا، ورنہ وہ بیمار ہو جائے گا. تو کسی عذر کی بنیاد پر اگر ڈھانک لیا اپنے سر کو، یا محظورات احرام میں سے کسی کا ارتکاب کیا، تو اس کے اوپر فدیہ ہے. فدیہ کیا ہے؟ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. 3 چیزوں میں اسے ایک کا اختیار حاصل ہے. ففدیۃ من صیام، یا تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، او صدقۃ، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، او نسک، یا ایک بکری کی قربانی دے. یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک محظورات احرام کے سلسلے میں بیان کیا، جس پر علماء نے بعض دیگر کو بھی قیاس کیا ہے نا. اللہ نے ایک ہی، یعنی فمن کان به عدم، فمن کان کیا ہے؟ عدم میراثی، او فمن کان مریضا او عدم فی راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. ایک اس کے بارے میں بیان کیا، اسی پر دوسرے چیزوں کو بھی قیاس کیا ہے. تو فرق کرنا چاہیے کس میں؟ فدیہ کے اندر اور دم میں. جی، اس میں جو ابھی بتائی گئی ہے شیخ محترم، یہ ترتیب ضروری ہے اس میں؟ نہیں، روزہ اور نہیں، 3 میں سے کسی ایک کا ہے. ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. جی. شیخ صاحب، جیسا کہ ابھی بات چل رہی تھی کہ طواف افاضہ اگر کوئی نہیں کرتا، یعنی ارکان کوئی نہیں کر پاتا ہے، تو اس کا حج نہیں ہوگا. لیکن کسی نے عرفات کا قیام بھی کر لیا، مینا میں قیام بھی ہو گیا، لیکن آخر میں بچا تھا اس سے طواف افاضہ، اور اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ حاجی مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ بھائی، اگر کوئی انسان احرام باندھ لے اور اسی راستے میں چلتا رہے، پورا نہ کرے، تو قیامت تک اسے لیے گویا کہ وہ حج کے راستے میں جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج آپ کر رہے تھے، مینا کے اندر عرفات میں ایک صحابی آئے اور کھڑے ہوئے تھے، اچانک اپنی اونٹلی سے گرے، ان کا وہ گردن ٹوٹ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان کا معاملہ کیا ہے؟ محرم کا ہونا چاہیے، ان کے سر کو نہ ڈھکا جائے حالت احرام ہے، بلکہ صحیح مسلم کے بعد میں چہرے کو بھی نہ ڈھکا جائے، اس کو کھلا رکھا جائے. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. اس لیے کہ قیامت کے دن کیا ہے؟ وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا حج مقبول ہے. جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ حج کی جو 3 قسمیں، حج تمتع، قیران اور افراد، ان میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ دیکھیے، حج تمتع، قران اور افراد فرد سے ہے، جس کے معنی ہوتا ہے ایک کے، یعنی انسان صرف حج کا احرام باندھے اور صرف حج کرے.
اس کے ساتھ عمرہ شامل نہ ہو. اور دوسرا حج ہے قران. قران قرنا کے معنی ہوتا ہے ملانے کے. حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھے میقات سے, یا طواف شروع کرنے سے پہلے دونوں کی نیت کر لے. طواف شروع کرنے سے پہلے طواف قدوم کیا کر لے, وہ دونوں کی نیت کر لے, دونوں کی نیت کر لے. اور اس میں یہ ہوگا کہ عمرہ کر لینے کے بعد وہ حالت اپنے احرام پر باقی رہے گا, اور اسی حالت میں 8 ذی الحجہ کو وہ منا جائے گا, حج کے پورے ارکان ادا کرے گا. پھر 10ویں ذی الحجہ کو جب آ کر کے وہ کنکڑی مارے گا اور طواف کرے گا یا قربانی کر لے گا, تو وہ کیا ہے, وہ اپنے بال کو چھڑا لے گا, حلال ہو جائے گا. یہ قران ہے. گویا حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک احرام باندھا ہے, قرنہ دونوں کو ایک احرام کے ساتھ ملا دیا ہے. تیسری قسم ہے تمتع. تمتع کے معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. یہ ہے کہ انسان حج اور عمرہ تو دونوں کرے, لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ میقات سے وہ صرف کس کا احرام باندھے, عمرے کا احرام باندھے. نیت یہ ہے کہ ہاں متمتعۃ بہا الی الحج, یہ ہم نے عمرے کا احرام باندھا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں حج کی طرف تمتع کی بھی نیت سے چل رہا ہوں. وہ حرم میں داخل ہو, طواف کرے, سعی بین الصفا والمروہ کرے, اور اپنے بال چھلا کر کے حلال ہو جائے. پھر اس کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو اپنی جائے قیام سے نئے سرے سے کس کا احرام باندھے, حج کا احرام باندھے. یہ تمتع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی خواہش ظاہر کی تھی, اور صحابہ کرام کو اسی کا حکم بھی دیا تھا. اس لیے اہل علم عموماً یہی کہتے ہیں کہ تمتع کیا ہے, سب سے افضل ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا. حج قران تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر کے چلے تھے. لہذا جب تک قربانی کا جانور جو ہوگا ذبح نہیں کریں گے, آپ نے سر کو چلا نہیں سکتے. یہ آپ کے سامنے مجبوری تھی. اس لیے آپ نے حج عمرہ کر لینے کے بعد, یعنی طواف اور سعی کر لینے کے بعد اپنے بالوں کو چھلایا نہیں. جی تو شیخ صاحب یہاں پر ایک وضاحت ضروری ہو جاتی ہے کہ کیا قران میں عمرہ ضروری ہے؟ اللہ کے بندے, عمرہ ضروری کیا, وہ تو عمرہ دونوں دخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ. حج اور عمرہ دونوں ایک دوسرے کے اندر اب داخل ہو گئے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ فرق یہ ہے کہ نیت یہ ہے کہ ہاں بھائی ہم حج عمرہ دونوں کرنے جا رہے ہیں, دونوں کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں عمرہ تو ہے ہی. لیکن یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جائے وہ طواف کرے اور سعی کرے اور بال کٹا لے, تو یہ خیال غلط ہے. جائے گا, طواف کرے گا اور سعی کرے گا اور اپنے احرام کے اوپر باقی رہے گا. عموماً علماء کے نزدیک اس کا یہ جو طواف ہوگا طواف قدوم ہوگا, یعنی نفلی ہوگا, اور سعی ہے جو ہوگی یہ سعی اس سعی کا کام دے گی جو 10ویں ذی الحجہ کو طواف کے بعد کی جاتی ہے. یہ بات واضح رہے کہ جہاں تک افراد کا اور قران کا تعلق ہے, بظاہر دونوں کے کام میں کوئی فرق نہیں ہے. بظاہر دونوں کے کام میں کوئی فرق نہیں ہے. جو کام حاجی مفرد کرے گا وہی کام قارن بھی کرے گا. فرق کیا ہے؟ اولا نیت کا فرق ہے. کیا ہے؟ نیت کا فرق ہے کہ یہ شخص صرف حج کی نیت کر رہا ہے اور یہ حج میں دونوں کی نیت کر رہا ہے جب احرام باندھ رہا ہے. تو دوسرا فرق یہ رہے گا کہ قارن کے اوپر ہدی, جسے ہم اور آپ قربانی کہتے ہیں, یہ دینا واجب ہے, اور مفرد کے اوپر واجب نہیں ہے. مفرد اگر دینا چاہے تو الگ مسئلہ ہے, لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفرد کے لیے قربانی دینا جائز ہی نہیں. یہ بات غلط ہے. مفرد کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے, اور جو قارن ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے, ورنہ دونوں کے طریقے حج میں کوئی فرق نہیں ہے. جی جی جی. تو وہ شیخ صاحب یہاں پر اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے قران کرنے والے, حج قران کرنے والے لوگ سیدھے مینا یا عرفات چلے جاتے ہیں, میدان عرفات, اور مکہ کا رخ نہیں کرتے ہیں. تو وہ لوگ کب عمرہ کریں گے؟ بھائی آپ نے پھر وہی سوال کیا. ہم نے کہا کہ دونوں الگ ہیں ہی نہیں, ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں.
یعنی 10ویں ذی الحجہ کو جو طواف ہو رہا ہے وہی طواف حج کا بھی ہے اور عمرے کا بھی ہے. اچھا, وہی جو طواف ہے کیا حج کا بھی ہے اور صحیح عمرے کے لیے بھی ہو جائے. عمرے وہی صحیح حج کے لیے بھی. دخلت الحج عمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ, یہ ہے کہ نہیں. لیکن یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ چیز سنت کے خلاف ہے. آج لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا حج تو اللہ کے نزدیک مقبول و ہم حاجی بنے, لیکن معمولی سے عذر اور بسا اوقات بغیر کسی عذر کے بھی سیدھے کیا کرتے ہیں, منی چلے جایا کرتے ہیں, یا بعض پابندیوں سے بچنے کے لیے وہ کہاں چلے جاتے ہیں, سیدھے عرفات چلے جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں احرام نہیں باندھیں, کہاں جا کے وہاں احرام باندھیں گے اور کہیں ارے ہم عمرے یا قران یا افراد کی. یہ چیزیں کیا ہیں, اصل جو حج کا طریقہ ہے وہ اس کے خلاف ہے, جو اس کے خلاف ہے. اور بعض ایسے اختلافات علماء کے نزدیک ہیں جس کی مخالفت بھی ہے, جس کی مخالفت بھی ہے. لہذا اصل یہ ہے کہ انسان کوشش یہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہم اسی کے اوپر چلتے رہیں. جی, اسی کے قریب کا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میں مکہ میں رہتا ہوں اور مکہ سے ہم نے تصریح نکالی ہے اور حج افراد کا ارادہ تھا, لیکن تصریح بنتے ہوئے اس میں جو ہے جو قربانی کا جو پیسہ لیا جاتا ہے وہ بھی لیا گیا ہے, یعنی ہدی کا جانور کا جو پیسہ لیا جاتا ہے وہ بھی لیا گیا ہے. تو اب کیا ہمارے لیے افراد جائز ہوگا یا ہم تمتع بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں جی, وہی جو بنیادی غلطی ہم نے اس سے پہلے اشارہ کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفرد کے لیے قربانی جائز ہی نہیں ہے نا. جی جی, یہ طریقہ غلط ہے. مفرد کے لیے قربانی مستحب ہے, عمرہ کرنے والے کے لیے قربانی مستحب ہے. ہدی جسے قرآن حدیث میں ہدی کہا گیا ہے, نئے کی قربانی تو ہم لوگ نام رکھ لیے ہیں جس کی وجہ سے بڑا التباس ہوا کرتا ہے کہ نہیں ہے. تو ہدی مفرد کے لیے اور عمرے والے کے لیے کیا ہے, مستحب ہے. تو کوئی بات نہیں, اچھی چیز ہے. آپ افراد کی نیت کریں, اس لیے کہ اہل مکہ کے لیے افراد بہتر ہے. آپ افراد کی نیت کریں اور قربانی ہے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. جی, اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ حج تمتع والا نیت کیسے کرے گا, پہلے عمرے کی پھر بعد میں حج کی, یا دونوں ایک ساتھ کر کے نکلے گا؟ نہیں, ظاہر بات ہے میقات سے صرف عمرے کی نیت کرے گا. میقات سے صرف عمرے کی نیت کرے گا اور اس کی نیت یہ رہے گی کہ ہم مکے سے حج کا احرام باندھیں گے. اسی لیے اگر کوئی شخص کسی مجبوری سے حج تمتع کے لیے گیا, عمرہ کے بعد واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ہے کہ اس کا حج نہیں ہوگا, اس کے دوبارہ حج کرنا ہوگا. جی ہاں, البتہ لبیک میں لبیک اللہم لبیک لبیک عمرۃ متمتعۃ بہا الی الحج. جی, اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ حج کے تینوں قسموں میں سے کسی بھی حج کے لیے نیت میں کب تبدیلی ممکن ہے؟ مثال کے طور پر کوئی نکلا تھا تمتع کے لیے, کیا تبدیل کر سکتا ہے افراد میں اس کو؟ دیکھیے, جہاں تک تمتع کا معاملہ ہے اسے کسی اور میں تبدیل نہیں کر سکتا, الا یہ کہ 8ویں ذی الحجہ آ جائے اور کسی عذر کی بنیاد پر وہ عمرہ نہیں کر سکا ابھی تک. مثال کے طور پر ایک شخص چلا, میقات سے احرام باندھا, اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی حفاظت کرے, حاجیوں کی, اللہ نہ کرے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب کسی وجہ سے وہ مکے ہاسپٹل میں یا کہاں نہیں پہنچ سکا. اب وہ 8 سے پہلے کیا نہیں, 8 تک کیا عمرہ نہیں کر سکا ہے. تو اب اس کے لیے ہے کہ اپنے اس احرام کو جو عمرے کا تھا اسے حج کے احرام میں تبدیل کر دے. گویا کہ اس نے تمتع کی نیت کس میں بدل دیا ہے, قران میں بدل دیا ہے. جیسے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا کہ جب 8 ذی الحجہ کو حاجی لوگ مکے جانے لگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے, اور ابھی تک وہ جو فطری ضرورت ان کو پیش آ گئی تھی, انہوں نے عمرہ نہیں کیا تھا, تو پریشان ہوئی, رونے لگیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی کہا کہ نئے سرے سے گویا تم احرام کی نیت کیا کر لو, گویا کہ حج ہے نا. تو متمتع جو ہے کسی اور نیت نہیں ڈلتا الا یہ کہ وہ 8 سے پہلے. اسی طریقے سے قارن جو ہے وہ افراد کی نیت نہیں کر سکتا. ہاں, قارن اور مفرد یہ دونوں جو ہے, قارن اور مفرد یہ دونوں اپنے حج کو, اپنے احرام کو تمتع کی نیت میں بدل سکتے ہیں.
اس لیے کہ صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین جیسے کہ جابر ابن عبداللہ ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، ان کی روایتیں ہیں، بعض صرف حج کا احرام باندھ کر کے نکلے تھے، بعض حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھ کر کے نکلے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو بلا استثناء، سوائے ان لوگوں کو جن کے ساتھ حج کے جانور تھے، تمام لوگوں کو حکم دے دیا کہ سعی کرنے کے بعد حلال ہو جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مفرد اور قارن 7ویں 8ویں ذی الحجہ آنے سے پہلے یا طواف اور سعی کرنے تک اپنی نیت کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے، اپنی نیت میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اسی طریقے سے مفرد طواف شروع کرنے سے پہلے ہے کہ نہیں ہے، طواف یا سعی تک اپنی نیت کو قران میں یا اس میں تبدیل کر سکتا ہے۔ جی، یعنی یہ داخل ہونے کے بعد کا مسئلہ ہے، اور پہلے تو کوئی مسئلہ پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں، چاہے جو نیت کرے انسان۔ جی جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، بڑا لمبا سوال، کہ شیخ محترم کے پورے حج کا مکمل طریقہ بتا دیں، لیکن یا تو ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ موٹے انداز میں، کچھ 1 منٹ کے اندر 2 منٹ کے اندر کچھ ہو سکتا ہے؟ 1 منٹ میں حج کا پورا، اور چاہتے بھی ہیں کہ ناموں کے ساتھ ہے نا، انہیں ہمیشہ یہ بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چند چیزیں ہیں جس کا وہ اہتمام کر لیں، ارکان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں اور اسی ترتیب سے کریں۔ احرام باندھنا ہے نا، پھر مکہ مکرمہ جا کر کے طواف اور سعی، پھر اس کے بعد مینا سے سیدھے عرفات، عرفات سے مزدلفہ آئیں، مزدلفہ سے مینا آ کر کنکڑیاں ماریں، اور پھر جا کر کے طواف، کنکڑیاں مارنے کے بعد قربانی کر کے اپنے بال کو چلائیں اور جا کر کے طواف کر لیں۔ پھر آخری کام رہ جائے گا ان کا طواف وداع، وہاں سے رخصت ہونا ہے تو اپنا طواف کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب اور دوسری جگہوں پر حج کے طریقے جو ہے ہر داعی کی زبان پر موجود ہوں گے، کسی کی زبان سے سن لیں۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مکہ اور جدہ والوں کے لیے کون سا حج افضل ہے؟ دیکھیے، مکہ والوں کے لیے حج افراد افضل ہے، لیکن جدہ والے چونکہ وہ حدود حرم سے باہر ہیں، عام لوگوں کی طرح ان کے لیے بھی تمتع افضل ہے۔ جی جی۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جدہ میں رہنے والے اگر حج تمتع کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ پہلا عمرہ کر کے، یعنی حج کا جو عمرہ کر کے اپنے گھر واپس آ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں مجھے جن علماء کی رائے زیادہ ثواب لگتی ہے، زیادہ درست لگتی ہے، جن میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہیں، کہ تمتع کا اصل معنی ہے کہ ایک ہی سفر میں انسان حج اور عمرے دونوں سے مستفید اور متمتع ہو، ہے نا۔ اب اگر کوئی شخص جاتا ہے اور عمرہ کر کے آ کر کے پھر اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اپنے کاموں میں، تو اس نے کون سا تمتع کیا، ہے نا۔ لہذا جدہ والے اگر تمتع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں، 7 کو جائیں یا 8 کی صبح کو پہنچیں، اپنا عمرہ کریں، عمرہ کر لینے کے بعد پھر اسی جگہ سے اسی کپڑے میں احرام باندھ کر کے کہاں چلے جائیں، مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اگر طواف اور عمرہ کر کے اپنے گھر چلے آئے تو ان کا تمتع باطل ہو گیا، ان کا تمتع باطل ہو گیا۔ ہاں، اگر کوئی شخص ریاض کا رہنے والا ہے، دمام کا رہنے والا ہے، کہیں اور کا رہنے والا ہے، وہ آیا اور اس نے عمرہ کیا اور پھر کسی ساتھی سے ملنے کے لیے، دوست سے ملنے کے لیے جدہ یا طائف چلا گیا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس کا تمتع باطل ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سفر ابھی باقی ہے۔ جی، اسی کا قریب کا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں دمام کا رہنے والا ہوں اور حج کی بکنگ ہم نے جدہ سے کرائی، اور بیوی ہماری جو ہے وہ آئے گی انڈیا سے، اور دونوں تقریباً 8 دن پہلے پہنچیں گے جدہ میں۔ ارادہ ہے کہ جدہ میں بنا احرام کے ہم داخل ہو جائیں مقیم کی حیثیت سے، اور 8 دن ہم یہاں پر قیام کریں، اور پھر جدہ سے جہاں سے ٹریولز ہمارا نکلتا ہے وہاں سے ہم حج کے لیے نکلے۔ کیا یہ ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہوگا، نہ ان کے لیے جائز ہے نہ ان کی بیوی کے لیے جائز ہے۔ اس لیے کہ جدہ جہاں تک ہم نے سمجھا ہے یہ حدود میقات میں ہے، حدود میقات سے باہر نہیں ہے، حدود میقات میں ہے، حدود میقات سے باہر نہیں ہے۔ اور حج اور عمرے کا ارادہ کرنے والے کے لیے کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میقات بغیر احرام کے تجاوز کرے، میقات بغیر احرام کے تجاوز کرے۔ میقات سے جب گزرے تو وہ احرام باندھ کر کے گزرے،
تو ان کے لیے اور ان کی بیوی کے لیے دونوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جائیں اپنا پہلے عمرہ کریں، پھر اس کے بعد جدہ میں جا کر کے رہیں، اس میں کوئی انشاءاللہ حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مکے آئیں گے، ہے نا، یا اگر وہیں سے سیدھے مینا جانا چاہتے ہیں تو جدہ ہی سے احرام باندھ کر کہاں چلے جائیں گے؟ مینا چلے جائیں گے۔ جی یہاں پر دونوں میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ شیخ صاحب آپ نے پہلے سوال والے میں کہا کہ گھر میں جانا ان کے لیے مناسب نہیں، یہ بھی دیکھیے اس لیے کہ ان کا گھر جدہ نہیں ہے، ان کی جائے قیام جدہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے جائے قیام سے جو سفر کی نیت کی ہے ان کا سفر باقی ہے، ابھی ان کا سفر ختم نہیں ہوا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ حاجی جو حج کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ مکے میں رہے، اپنا وقت جو اس کے لیے نکالا ہے تو دیگر ضروری کاموں کو چھوڑ کر کے دوسرے کاموں کے اندر مشغول نہ ہو، لیکن اس کو ناجائز نہیں کہتے، یا میں نہیں سمجھتا کوئی عالم ناجائز کہتا ہوگا، واللہ عالم۔ اگر کوئی ضرورت ہے، اگر جدہ گیا ہے تو چونکہ اس کا اپنا سفر جو ہے وہ باقی ہے، سفر بدلا نہیں ہے، لیکن جو جدہ میں رہنے والا ہے اس کا سفر بدل گیا ہے، اس لیے دونوں میں یہ فرق ہے۔ جی چاہے کسی قریبی رشتہ دار کا گھر ہی کیوں نہ ہو، کوئی اپنا گھر نہ ہو، اپنے بیٹے ہی گھر کیوں نہ ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ قریبی رشتہ دار اپنے بیٹے ہی، کس لیے کہ وہ اس کو وہ اپنا گھر نہیں مانتا، وہ آئے گا تو وہاں کیا کرے گا؟ وہ قصر کرے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو گویا وہ سفر ہی میں ہے ابھی۔ یہاں پر یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جدہ میں اپنا ایک فلیٹ بک کر کے رکھتے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ حکم آئے گا نہیں آئے گا؟ اگر جدہ میں فلیٹ بک کر کے اس لیے رکھتے ہیں کہ تاکہ میں کبھی جدہ کام سے آؤں تو مجھے جو ہے بار بار کرائے پر لینا پڑتا ہے کہ نہیں ہے، تو گویا وہ سفر ہی ہے۔ لیکن کوئی آدمی لے کہ چلو بھائی ہم ہو سکتا ہے کہ یہیں آ کر ہم قیام کر لیں، یعنی اگر قیام کی نیت سے لے رہا ہے تو ظاہر بات وہ مقیم ہو جائے گا، ورنہ وہ مسافر ہی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی احرام کا یعنی 2 چادر اگر کوئی پہن لے اور وہ سمجھ لے کہ اس کی یہ نیت ہو گئی ہے تو کیا یہ چیز جائز ہوگی؟ اگر سمجھ لے کہ نیت ہو گئی تو گویا نیت کر رہا ہے، وہ آپ سمجھیں کہ سمجھ لے کہ گویا کہ نیت کر رہا ہے، اب جی وہ تو نیت کر رہا ہے گویا کہ، ہے نا۔ اس سے پہلے بھی بڑی بحث ہوئی تھی اس بات کو لے کر، اب سمجھ تو آدمی پہلے سے ہی لیتا ہے، جب سے یہاں سے شروع کیا ہے سفر، وہ سفر بھی یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی میں یہ 2 کپڑے پہنوں گا میرا، ہاں اگر یہ کہتا ہے کہ ہاں کپڑے میں میرا احرام ہو جائے گا تو اس نے اس کی نیت ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ حج و عمرہ کی نیت کے الفاظ کیا ضروری ہیں یا صرف دل میں نیت کافی ہے؟ حج اور عمرے کی نیت کے الفاظ دیگر عبادات کے نیت کے الفاظ کے طریقے سے وہ بدعت ہیں، وہ سنت میں داخل نہیں ہیں۔ جی یعنی جو اللہم لبیک عمرۃ جو سکھایا جاتا ہے، یہ نیت کہاں ہے؟ یہ تو نیت کیا کہیں گے؟ یہ تو کہے جیسے کہ انسان نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک، یہ وہ چیز ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر دوسرے ملکوں سے آنے والے حاجی فلائٹ میں بیٹھ کر نیت کر لیں تو کیا کافی ہوگا؟ کیا آسمان میں جب یعنی میقات کے اوپر سے جب وہ گزریں گے تب نیت کرنا ضروری ہوگا؟ بھائی دیکھیے ان کے لیے بہتر تو یہ ہے، اگر اس کا اہتمام ہے جہاز میں کہ جب میقات پر سے گزرتے ہیں تو وہ لوگ پہلے مطلع کر دیتے ہیں، جی تب تو جو ہے ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کہاں سے احرام نیت کریں؟ جب فلائٹ میں۔ لیکن خطرہ ہو کہ میں سو نہ جاؤں، خطرہ ہو کہ یہ پتہ نہیں کہ جہاز میں بتائیں کہ نہ بتائیں، ایسا ہے تو وہاں سے بھی وہ نیت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ وہ نیت اپنی اگر مطلق کریں تو بہتر ہے کہ اگر خدا نہ خدا میں بھول بھی گیا تو میقات سے میں گزروں گا تو میری نیت ہے نا، اگر سو گیا تو میقات سے میں گزروں گا تو میری نیت ہے، تو انشاءاللہ یہ کافی ہے۔ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، یہاں سے گاڑی سے جو جانے والے لوگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں پہچان نہ پاؤں، یہ نہ کروں، ہے نا، یا بس گاڑی میں سو جاؤں، ہے نا۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کمزور یا بیمار حاجی بڑی مشکل سے مکہ پہنچتے ہیں تو عمرہ کرنے کے لیے کتنی دیر تک وہ آرام کر سکتے ہیں؟ کیا ایک رات کا انتظار کر سکتے ہیں؟ جتنی دیر میں ان کو نشاط نہ آ جائے، اس کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مکے میں حدود حرم ہی کے اندر جا کر کے رات گزارتے تھے، پھر اس کے بعد صبح جا کر کے عمرہ کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ جی۔ یعنی ایسا جائز ہے کہ آدمی رات میں حدود حرم یا یعنی پورا حرم بھی پہنچ جائے؟ اس کی سنت یہی ہے، آج لوگوں نے اس سنت کو چھوڑا ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو منع کیا جاتا تھا شیخ آپ کی طرف، بولے کہ جیسے وہ حقدار ہے، آیا ہے اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ ہے۔ نہیں، یہ اس صورت میں ہے کہ حرم پہنچ گیا ہے، حرم پہنچ گیا ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثال طور روزہ ہے، روزہ رکھ لیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیز ہم نے اس میں کہا غلط ہے، لیکن حدود سے پہلے حرم میں داخل، حدود حرم پر پہنچ کر کے یا حرم میں داخل مکہ قریب پہنچنے پر آدمی کوئی کمرہ لے کر کے آرام کر سکتا ہے، تاکہ جب وہاں پہنچے تو بالکل اس کو چستی اور نشاط باقی ہو۔ نہیں، میرا سوال مکہ میں داخلے کے بعد کا ہے۔ مکہ ہی میں داخلے کے بعد ٹھیک ہے، آج کل تو مکہ بہت دور تک پہنچ چکا، حدود حرم سے باہر چلا گیا ہے۔ بات یہاں ہوئی تھی، اس کو میں اچھا نہیں سمجھتا، ناجائز کہ انسان کیا کرتا ہے کہ احرام باندھا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے جی، لیکن عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن بعد دنیاوی یا کسی شرعی کام کو وہ کرنا چاہتا ہے اور عمرے کو مؤخر کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ روزے سے ہے، وہ کیا سوچتا ہے کہ اب میں، یہ ہم نے کہا کہ ایسی صورت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس کام کے لیے جا رہا ہے اس میں اس کا روزہ یہ رکاوٹ بن رہا ہے، اور روزے کی توڑنے کی اجازت سفر میں یا ایسے موقع پر اسی لیے دی گئی ہے کہ جو کام اس کے اندر کوتاہی نہ ہونے پائے۔ یہ وہاں پر یہ بات آئی تھی۔ اچھا، یہ صرف بات اسی لیے خاص ہے جی، دوسرے جگہ اگر کوئی رات بھر گاڑی چلا کر جائے اس کے لیے جائز ہے کہ صبح پہنچے، فجر پڑھ کے سو جائے، اور جب تک سونا ہے سو جائے ظہر تک، اس کے بعد عمرہ کر لے؟ کوئی حرج نہیں۔ یا اسی طریقے سے رات میں پہنچے تو رات پوری آرام کر لے، فجر کے بعد عمرہ کر اگر لے۔ جو ہے وہ تھکا ہوا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں عمرے کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا، یہ ہے تو ٹھیک ہے، آرام کر لیں۔ جی جی جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم طواف قدوم کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ کیا اس کے نہ کرنے پر کچھ گناہ ہے؟ طواف قدوم وہ طواف ہے جو مکے میں یا کہیے کہ حرم میں داخل ہونے کے بعد پہلا طواف کیا جاتا ہے۔ جی، یہ طواف جو ہے عمرہ کرنے والوں کے لیے رکن ہے، عمرہ کرنے والوں کے لیے رکن ہے۔ حج قران اور حج افراد کرنے والوں کے لیے یہ سنت ہے۔ جی جی۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایام حج میں حاجی تمتع کا عمرہ کرنے کے بعد کہاں تک، کتنی دور تک سفر کر سکتا ہے، جا سکتا ہے؟ اگر کوئی مدینے میں اس کے رشتہ دار رہتے ہیں وہاں جا سکتا ہے، اور کتنے دن تک وہاں رک سکتا ہے؟ جا سکتا ہے۔ اور بھائی دیکھیے، یہ چیز رک سکتا ہے، یہ بہت لمبا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے اپنا جو وقت گزارنا چاہیے کہاں؟ حرم میں گیا، ملاقات کیا، 1 دن 2 دن جو مناسب سمجھا رہا اور واپس چلا آیا۔ لیکن جیسے حرم مدینہ منورہ جانا ہے، آج کل ہمارے لوگ حج کا ایک حصہ وہاں پر بھی ہے، 8 دن 1 ہفتہ وہاں پر گزارتے ہیں، تو علی کل حال اس کے لیے کوئی تحدید نہیں کی جا سکتی۔ تحدید انسان کی حاجت کے اوپر ہے وہ۔ جی، یعنی دوری کی بھی کوئی تحدید نہیں ہے؟ دوری کی بھی کوئی تحدید نہیں، یعنی ریاض میں بھی اگر کوئی رشتہ دار رہتا تو آ جائے؟ آ جائے، لیکن ظاہر بات ہے اس کو حج کے ثواب کے اندر اس کے کمی واقع ہوگی۔ حج تو اس کا ہو جائے گا، لیکن حج کا جو اصل جی ہے اجر ہے۔ جی جی جی۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ حج کے دنوں میں حاجیوں کے لیے قرآن و حدیث کے مطابق کن اعمال کی تاکید کی گئی ہے؟ دیکھیے، حاجیوں کے لیے کوئی خاص عمل ان دنوں میں نہیں بتایا گیا ہے، صرف یہ ہے کہ وہ چونکہ نکلے ہیں کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، لہذا اپنے آپ کو اسی میں مشغول رکھنا چاہیے، اسی میں مشغول رکھنا چاہیے۔ بیت اللہ میں دیر بیٹھیں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، موقع ملے طواف کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، مبارک سفر کے اندر نکلے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے یہی مسنون ہے۔ البتہ یہ کہ وہ جو ہے بار بار عمرہ کرتے رہیں، روزانہ 2-1 عمرے اور یا روزانہ عمرہ کرنا، یہ طریقہ سنت نہیں بلکہ بدعت کے زیادہ قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اس دوران بار بار عمرہ نہیں کیا ہے۔ وہ لوگ بہت بڑی نعمت سے محروم رہتے ہیں، حرم میں بیٹھے رہیں، اگر 2 رکعات بھی پڑھ لیں گے تو انہیں
2 رکعت کتنا 1,00,000 نفل یعنی 2,00,000 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی محرومیت ہے وہ جی. وہ جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص گھر ہے، محبوب کا گھر ہے، اس گھر سے انسان گویا کہ اپنی جان بچا رہا ہے، وہاں سے پیچھے بھاگ رہا ہے. وہاں بیٹھے رہنا، اللہ کا صرف بیٹھ کر سبحان اللہ کہنا، یہی ایک بہت بڑی عبادت ہے جی. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ احرام کے کپڑے کو کیا بدلا جا سکتا ہے، اگر ہے تو کتنے مرتبہ؟ جتنے مرتبہ حاجت اور ضرورت ہو. کوئی اس کی تحدید بھائی مثال کے طور پر سخت گرمی کا موسم ہو، پسینہ ہے، ایک بسا اوقات بعد لوگوں کے پسینے کے اندر کیا ہے، قسم کی بو رہتی ہے، روزانہ بدلنا ہے، ٹھیک ہے روزانہ بدل لیں. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جدہ اور مکہ کے لوگ مینا میں کیا نماز قصر سے پڑھیں گے یا مکمل کریں گے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے حج کیا وہ جدہ اور نواحی جدہ کے بھی تھے، مکہ اور اس کے ارد گرد کے بھی تھے. کسی بھی صحیح حدیث میں یہ وارد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنی نماز پوری کرنے کا حکم دیا. اس لیے مجھے یہ چیز پسند اور خاص ہے کہ یہ نمازیں مزدلفہ، مینا اور یہ کیا ہے حج کے کاموں میں سے ہیں جی. اسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ مینا میں جو نمازیں قصر پڑھی جاتی ہیں تو وہ سفر کی وجہ سے ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر پڑھی جاتے ہیں؟ شواف مکمل پڑھتے ہیں، انہیں ہم سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں؟ یہی جیسا کہ ابھی ہم نے اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ظاہر بات مکہ سے تھے اور مینا کے قریب بھی مکہ میں رہنے والے لوگ رہے ہوں گے، اس لیے کہ ظاہر بات یہ بکھرے ہوئے تھے ہے نا. لیکن اللہ کے کسی کو بھی اپنی نماز کے پوری کرنے کا حکم نہیں دیا، سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر ہی کیا ہے، لہذا قصر اور ہر نماز کو اسی وقت میں ادا کیا جائے گا جی. نہیں یعنی سنت سمجھ کر، جی 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 سفر سمجھ کر نہیں. اس لیے کہ جو لوگ مسافر نہیں وہاں قریب ہیں ان کو سفر سمجھ نہیں کریں گے وہ جی. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مینا میں تہجد اور وتر کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھیں گی؟ اسی طریقے سے جو سنتیں ہوتی ہیں نماز سے آگے اور پیچھے کی، یہ بھی ادا کی جائیں گی؟ دیکھیے نماز سے آگے اور پیچھے کی سنتیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے وارد نہیں ہے جی. تو وہ تو نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ اگر مجھے سنتیں پڑھنا ہوتا تو ہم فرض کو پوری پڑھتے، لیکن عام نوافل جو ہیں، عام نوافل تہجد ہے، چاشت ہے، یہ ہے وہ پڑھی جائیں گی، یا مطلق نوافل پڑھی جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سواری پر بھی پڑھتے رہتے تھے اپنی نماز کو. اور تہجد وغیرہ کا ثبوت اس سے بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بات کے ساتھ صراحت کے ساتھ آتا ہے کہ مزدلفہ میں انہوں نے وہ تہجد کی نماز ادا کی ہے. اور خود بعد حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کیا کرتے تھے؟ تہجد کی نماز پڑھتے تھے. بلکہ اس کی اہمیت کو بھی اس سے واضح ہوتا ہے جو صحیح ابن حبان میں حضرت ثوبانی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ سفر کیا ہے؟ مشکل کام ہے. اب دوبارہ تمہارے لیے تہجد کے لیے تمہارا اٹھنا یہ مشکل ہے، لہذا وتر کے بعد 2 رکعت پڑھو تہجد کا کام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وتر اور تہجد یہ اہم ہے سفر کے اندر. اگر انسان کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے تو بڑی اچھی چیز جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میں مکہ میں کام کرتا ہوں جہاں پر چھٹی ملنا بڑی مشکل بات ہے، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے کہ ایام تشریق میں بالخصوص میں یعنی دن بھر کام کرتا رہوں اور صرف مینا میں کچھ دیر کے لیے رات گزاروں؟ دیکھیے عموماً جمہور کبیر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ مینا میں شباشی یعنی رات گزارنا یہ واجبات حج میں ہے، واجبات حج میں ہے، الا یہ کہ کسی انسان کے سامنے عذر ہو اور ایسا عذر کہ جس کا تعلق عام پبلک سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کو مینا میں رات گزارنے سے معذور رکھا تھا، رخصت دی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حاجیوں کو پانی پلانا ان کا کام تھا. اونٹ کے جو چرانے والے تھے ظاہر بات ہے آپ نے ان کو بھی رخصت دی. تو اگر کوئی ایسا عذر نہیں ہے تو مینا میں رات گزارنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت نہیں بلکہ واجبات میں عموماً علماء نے اسے شمار کیا ہے.
لہذا آپ رات گزاریں، البتہ آپ کے سامنے مجبوری ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ حصہ زیادہ گزاریں، اس سے کم نہیں، اس لیے للأکثر حکم الکل۔ اگر 11 بجے آدھی رات ہو جاتی ہے، غروب سے لے کر کے طلوع تک آپ حساب لگائیں، اگر آدھی رات 11 بجے ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں جا کر کے 11:30 12 بجے وہ وقت ہوگا، 12 بجے، تو 11 بجے 12 بجے تک آپ رہیں، پھر اس کے بعد آپ نہ جا کر کے آرام کریں اور دوسرے دن کام پر لگیں، کوئی بات نہیں۔ یعنی دن میں کام کرنا کوئی مشکل نہیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مشکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے کوئی جسے کہیے دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ حاجی رات دن کہاں رہے؟ منی ہی میں رہے، لیکن جو اپنی مجبوری ظاہر کریں اس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ آرام کی خاطر یہ کام کر جاتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہ مثال کے طور پر وہاں پر گرمی ہے منی میں، لہذا آ گئے مکہ میں، اپنے قیام اپنے بلڈنگ میں رہے اور دن بھر نبی رات کریم میں صلی چلا گئے۔ اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا تھا جب عمرے کا انہیں حکم دیا، کہا تمہیں تمہارے عمرے کا اتنا ہی اجر ملے گا جتنا تجھے تھکان لگے گی اور جتنا خرچ ہوگا۔ تو حج اور عمرہ یہ مشقت کا کام تو ہے ہی، ہم ہر جگہ اگر آرام تلاش کریں گے تو گویا کہ ہم نے کیا مشقت اٹھائی ہے۔ شریعت ہم سے نہیں زبردستی ہم مشقت اٹھائیں، لیکن شریعت ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم مشقت سے جان چھڑائیں، ہے نا؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ دن میں منی میں رہنا واجب ہے، لیکن اگر انسان رہ سکتا ہے، کہیں سایہ اسے میسر ہے، اگرچہ گرمی ہے تو وہ کوشش کرے، برداشت کرے تکلیف اور منی ہی میں رہے، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ اگر اب انسان یہ ہے کہ اسے کہیں سایہ نہیں مل رہا ہے، جیسے بسا اوقات ہو جاتا ہے نا، سایہ نہیں مل رہا ہے، اس کو پاس خیمہ نہیں ہے اور باہر اپنا خیمہ چھوٹا سا لگا کر کے بیٹھنے بھی نہیں دیتے ہیں، تو اگر ایسے کوئی مجبوری ہے انسان جا کر کے آرام کر لیتا ہے، اور شام ہوتے ہی یا جب سورج کی گرمی کمزور پڑتی ہے تو آ جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے حج میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یعنی اسپیشلی بیماروں کے لیے اس میں خصوصی رعایت رہے گی؟ بیماروں کے لیے، جیسے حاجت مند لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رعایت ہے خصوصی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی 8ویں رات 8 تاریخ کو اگر کوئی رات میں مکہ پہنچے اور صبح میں اگر عرفہ کا دن ہو اور رات ہی میں سہولت کی خاطر اگر کوئی سیدھے عرفات چلا جاتا ہے تو کیا یہ چیز کے لیے جائز ہوگی یا نہیں؟ بھائی ناجائز ہم نہیں کہتے، امام مالک کے یہاں رضی رحمہ اللہ وہ منی میں وہ جانا اور رات گزارنا واجب ہے، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے، اللہ ایک اس کے سامنے کوئی عذر ہو۔ تو جو بھائی پہنچ گیا ہے 8 کی صبح کو، وہ چاہے منی میں بھی جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت تو انسان آسانی سے وہاں رہ سکتا ہے، اتنی بھیڑ بھی نہیں رہا کرتی ہے۔ سیدھے مزدلفہ چلا جانا گویا کہ اس نے ایک نہیں 2 سنت چھوڑی ہے، 2 سنت چھوڑی ہے۔ ایک سنت اللہ کے رسول کے ظہر سے لے آپ وہاں 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور دوسری سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رات گزارتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کا حج مبرور ہو، اللہ کے ہاں قبول ہو، اور بغیر کسی ضروری یا خاص عذر کے وہ انسان سیدھے وہاں پر چلا جا رہا ہے، ظاہر بات سنت چھوڑ رہا ہے، اس کے حج کے اجر میں کمی واقع ہوگی۔ شیخ محترم، اس سے قریب کا ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں پر ایک اشکال بھی بڑا پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر کمپنی رات کے 12 بجے 1 بجے ہی مزدلفہ سے منی سے عرفات کے لیے لے کر چلی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بندے کو کمپنی کے ساتھ سیدھے رات کے 12 اور 1 بجے عرفات جانا چاہیے، یا اپنے بل بوتے پر رک کر صبح میں تھوڑی مشقت اور تکلیف اٹھا کر جانا چاہیے؟ بھائی دیکھیے، وہ شخص جو کمپنی کے تابع ہے، کسی حملے کے ذریعے گیا ہوا ہے، اور اسے یہ آرڈر ہے اوپر سے حج کے جو منتظمین ہیں کہ وہ آدھی رات یا آدھی رات کے بعد یہاں سے جائیں، تو اگر وہ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے حج اجر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، وہ وہاں رہنے سے پیچھا نہیں چھڑا رہا ہے۔ اس میں اور پہلی جو صورت ہے دونوں میں فرق ہے کہ وہ جان بوجھ کے پیچھا چھوڑا رہا ہے، لیکن یہ پیچھا نہیں چھوڑا رہا ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ ہم صبح جائیں، لیکن ظاہر بات کچھ مجبوری ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اور بلا وجہ میں یہ نہیں کہوں کہ ساتھ چھوڑے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کل جو صورتحال ہے وہ بہت ہی پریشان کن ہے. جی زیادہ ہے تکلیف ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہاں جائے گا اس کو خیمہ کے ملنا مشکل ہے بس ہے کہ نہیں؟ تو بڑی پریشانیاں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے اسی کے ساتھ جاؤ, اور خاص طور پر آدھی رات کے بعد اگر لے کر کے جاتے ہیں, جیسے 3 بجے وہاں پڑھاتے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں کوئی فجر وہاں پڑھاتے ہیں جس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.